السلام علیکم دوستو، اردو لیکچرار کی تیاری کے لیے آج جو ایم سی کیوز کا ڈے ہے وہ تھرڈ ڈے ہے، اور ہم پیچھے 2 ویڈیوز بنا چکے ہیں اور بہت زیادہ کمنٹس آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں سب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اتنا سپورٹ کیا اور لائک کیا، کیونکہ یہ جو لیکچر ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہیں اور بہت ہی امپورٹنٹ بک سے نکالے گئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ اس کا فائدہ ہوگا اور آپ لوگوں کی اچھی سے تیاری ہو رہی ہوگی۔ تو آئیے ٹائم ویسٹ کیے بنا ہم پہلے کویشچن کی طرف چلتے ہیں، تھرڈ ڈے کے۔ ڈرامہ کا پہلے کویشچن ہے، پلاٹ، کردار، مکالمہ، زبان، موسیقی اور آرائش ڈرامے کے ان 6 اجزائے ترکیبی کو کس نے پیش کیا؟ آنسر اے، ارسطو۔ کویشچن نمبر 2، درج ذیل میں سے کس وحدت کا شمار ڈرامے کی وحدت ثلاثہ میں نہیں ہوتا؟ وحدت تاثر۔ جو ڈرامہ سر بسر رقص و سرد کے ذریعے پیش کیا جاتا ہے اور اول تا آخر مواقع کے ساتھ ساتھ بغیر تسلسل ٹوٹے موسیقی سے حسب ضرورت خود بخود رنگ بدلتی چلی جاتی ہے، ایسے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے؟ اوپیرا۔ سنجیدہ ڈرامہ جس میں گانوں کا استعمال زیادہ ہوتا ہے، ایسی قسم کے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے؟ میلو۔ کچھ سنجیدہ ڈراموں میں خوش و مسرت کے عناصر بھی شامل کیے جاتے ہیں، ڈرامے کی اس قسم کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹریجڈی کامیڈی۔ ڈرامہ جس کا پلاٹ غم و اندوہ کے واقعات پر مبنی ہوتا ہے اور جس کے انجام کے منظر میں جذباتی تھی اپنے پورے شباب پر ہو، جس کے دیکھنے سے تماشائی دل کھو کر آہ و زاری کر سکیں، ایسے ڈرامے کو کیا کہا جاتا ہے؟ ٹریجڈی۔ عوامی سطح کے مضحکہ خیز واقعات پیش کیے جانے کے والے ڈرامے جس کی طوالت کم ہوتی ہے، جس میں پلاٹ و کردار نگاری پر زیادہ زور نہیں دیا جاتا، ایسے ڈرامے کو کس نام سے جانا جاتا ہے؟ اس کا آنسر ڈی ہے، فارس۔ ایسا ڈرامہ جو نہ تو مبالغہ آمیز انداز میں تفریحی سامان مہیا کرتا ہے اور نہ ہی المیہ تاثر، اس کے کردار تربیہ کے مثالی کرداروں کی بجائے منفرد قسم کے ہوتے ہیں، اس کا انجام غم آگیں نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کے پلاٹ سے عظمت و جلال پیدا ہوتے ہیں، ایسے ڈراموں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ڈریم۔ کویشچن نمبر 9، قتل نظیر، مہابھارت، کرشن سدامہ، حسن فرنگ، علی بابا، توبہ شکن، مدر انڈیا، سیتا اور شکنتلا وغیرہ کس کے ڈرامے ہیں؟ بیتاب بریلوی کے۔ کویشچن نمبر 10، مشہور ڈرامہ نگار احسن لکھنوی کس مشہور مثنوی نگار کے نواسے تھے؟ نواب مرزا شوق کے۔ امتیاز علی تاج کس شہر میں پیدا ہوتا ہے؟ لاہور کے۔ آفتاب محبت، اسیر حرص، مار آستین، مرید شک، سفید خون، صید ہوس، شہید ناز، یہودی کی لڑکی، خواب ہستی، رستم سہراب اور آنکھ کا نشہ وغیرہ ڈراموں کا خالق کون ہے؟ آغا حشر کشمیری نے 1897 میں اپنا پہلا ڈرامہ کس نام سے لکھا؟ آفتاب محبت۔ جہانگیر اور نور جہاں کے واقعات پر اردو کے کس مشہور انشا پرداز نے 1888 میں ڈرامہ لکھنا شروع کیا مگر دماغی توازن بگڑنے کے باعث وہ ادھورا رہ گیا؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ شہید وفا اور میوہ تلخ کس ناول نگار کے ڈراموں کے نام ہیں؟ عبدالحلیم شرر۔ طویل مکالموں اور خود کلامی کے اسلوب سے پر تاریخی ڈرامہ کربلا جس میں حق و باطل اور ظالم و مظلوم کی کشاکش کو پیش کیا گیا ہے، یہ اردو کی کس مشہور ادیب ناول نگار کا ڈرامہ ہے؟ پریم چند۔ افلاطون کے فلسفہ حیات کو ذہن میں رکھ کر لکھا گیا ڈرامہ طلسم اسرار کس مشہور ڈرامہ نگار کا ڈرامہ ہے؟ مرزا ہادی رسوا۔ اپنی غیر معمولی شہرت و عظمت کے باوجود کون سا ڈرامہ سٹیج نہیں کیا جا سکا؟ انارکلی۔ درج ذیل ڈراموں میں سے کون سا ڈرامہ ادبی نہیں ہے؟ اندر سبھا۔ ڈاکٹر بھادوا جی لاڈ کا لکھا ہوا ڈرامہ گوپی چند جلندھر کچھ محققین کے نزدیک پہلا ڈرامہ ہے جسے اسٹیج کیا گیا، یہ ڈرامہ کس شہر میں کھیلا گیا تھا؟ بمبئی۔
ہنری آرتھر جانس کے انگریزی ڈرامے سے ماخوذ آغا حشر کا وہ کون سا ڈرامہ ہے جسے نیک پروین، پاک دامن، اچھوتا دامن، ناعقبیت اندیش، جرم وفا، دو چورہ اور شہید ناز جیسے مختلف عنوانات کے ساتھ الگ الگ کمپنیوں نے کھیلا ہے؟ سلور کنگ، مشہور ڈرامہ نگار جس نے بچوں کے لیے بہت سی کہانیاں لکھیں۔ امتیاز علی تاج نے ڈرامہ انارکلی کا انتساب اردو کے کس مشہور ادیب کے مشورے پر حجاب اسماعیل کے نام سے منسوب کیا جو بہت بعد میں حجاب امتیاز علی کہلائے؟ پطرس بخاری، کھیتی انجام، خانہ جنگی، حبہ خاتون، ہیروئن کی تلاش، دوسری شام اور آزائش یہ ڈرامے کس کی تخلیق ہیں؟ محمد مجیب۔ ان میں سے کون سا کردار ضحاک کا نہیں ہے؟ خاقان۔ ان میں سے کون سا ڈرامہ حبیب تنویر کا ہے؟ چرن داس چور۔ واجد علی شاہ کا تحریر کیا ہوا وہ کون سا مختصر رحس ہے جو شاہی محل میں کھیلا گیا جسے اردو کا پہلا ڈرامہ کہا جاتا ہے؟ رادھا کنہیا۔ 8 اندر سبھا نامی ڈرامہ امانت کے علاوہ درج ذیل میں سے کس نے تحریر کیا؟ مداری لال۔ کوسچن نمبر 29، حبیب تنویر نے اپنے کس ڈرامے میں مرزا غالب کی زندگی کو پیش کیا ہے؟ میرے بعد۔ کوسچن نمبر 30، کس مشہور ڈرامہ نگار کو ہندوستان کا شیکسپیئر کہا جاتا ہے جس نے شیکسپیئر تھریٹیکل کمپنی کی بنیاد رکھی؟ آغا حشر کاشمیری۔ حبیب تنویر نے اپنے شاہکار ڈرامہ آگرہ بازار میں کس مشہور شاعر کی شخصیت اور شاعری کے پس منظر میں آگرہ کے معاشرہ کی تصویر کشی کی ہے؟ نذیر اکبر آبادی۔ گلفام کے علاوہ اندر سبھا کا مرکزی کردار اور کون ہے؟ سبز پری۔ ڈرامہ ضحاک جو دراصل ایک سیاسی تمثیل ہے کس نے لکھا؟ ڈاکٹر محمد حسن۔ مخدوم کا ڈرامہ پھول بند کس کے ڈرامے کے ماخوذ ہے؟ چیخوف۔ عبدالستار صدیقی، اصغر احسن، جمن، ضیاء الحق فاروقی اور محمد اقبال درج ذیل ڈراموں میں سے کس ڈرامے کے اہم کردار ہیں؟ آگرہ بازار۔ کس ڈرامے میں 17 غزل، 26 گیت اور 8 ٹھمری ہیں؟ اندر سبھا۔ کربلا اور روحانی شادی کس مشہور ادیب کے ڈرامے ہیں؟ پریم چند۔ آغا حشر کاشمیری کس شہر میں پیدا ہوئے؟ بنارس میں پیدا ہوئے۔ بے جان چیزیں کس ادیب کے ڈرامے کے مجموعے کا نام ہے؟ راجندر سنگھ بیدی۔ راجندر سنگھ بیدی کا 7 کھیل یہ مجموعہ ہے ڈراموں کا۔ ڈرامہ انارکلی میں انارکلی کا اصل نام کیا ہے؟ نادرا۔ دیے گئے کرداروں میں سے کون سا کردار ڈرامہ سے لیا گیا ہے؟ دل آرام۔ ڈرامہ تماشا اور تماشائی کس نے لکھا؟ محمد حسن۔ منظوم ڈرامے کس نے لکھے؟ واجد علی شاہ۔ جنازے کس افسانہ نگار کے ڈراموں کا مجموعہ ہے؟ منٹو۔ 46 ڈرامہ انارکلی کو امتیاز علی تاج نے کب مکمل کیا اور منظر عام پر کب آیا؟ اس کا آنسر اے ہے 1922 اور 1931۔ راجندر سنگھ بیدی کے ڈراموں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ 7 کھیل۔ ڈرامہ ہوش کے ناخن، پھول بند اور مرشد کس مشہور شاعر کے لکھے ہوئے ڈرامے ہیں؟ مخدوم۔ مخدوم نے اپنا برنارڈ شاہ کے ڈرامہ سے ماخوذ کون سا ڈرامہ لکھا؟ ہوش کے ناخن۔ ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والی کہانیوں کو بنیاد بنا کر کس ڈرامہ نگار نے سدامہ، رامائن اور مہابھارت وغیرہ ڈرامے تخلیق کیے؟ پنڈت بیتاب بریلوی نے۔ امانت کا لکھا ہوا ڈرامہ جسے 1852 میں لکھا گیا اور 1854 میں اسٹیج پر پیش کیا گیا، اس ڈرامے کو اردو کا پہلا عوامی ڈرامہ کہا جاتا ہے جسے شاہی محل کے باہر پیش کیا گیا، درج ذیل میں سے کون سا ہے؟ اندر سبھا۔ مولانا عبدالماجد دریا آبادی نے کس بات کی مذمت میں ڈرامہ زود پیشما لکھا؟ بچیوں کی شادی کی مذمت میں۔ کوسچن نمبر 53، راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ڈرامے نقل مکانی پر کس نام سے ایک کامیاب فلم بنائی؟ دستک۔ کس ڈرامہ نگار نے ہندی دیو مالا اور مذہبی قصوں کو ڈرامائی رنگ میں پیش کیا؟ بیتاب دہلوی۔ کس
ناول نگار نے منظوم ڈرامہ مرکا لیلا مجنوں لکھا؟ مرزا ہادی رسوا نے۔ ناول کی طرف آتے ہیں۔ ناول کا پہلا کوشچن ہے، ناول لفظ سے مشتق ہے جو انگریزی کے توسط سے اردو میں آیا۔ لفظ نویلا کس زبان کا لفظ ہے؟ اطالوی۔ کوشچن نمبر 2، اردو کا پہلا ناول میرات العروس کب شائع ہوا؟ 1829 میں۔ درج ذیل ناولوں میں سے کون سا ناول سرفراز حسین عزی کے ناول شاہد رینا سے ماخوذ ہے؟ آنسر بی، امراؤ جان ادا۔ درج ذیل ادیبوں میں سے کس نے امریکہ کی اور ینٹل یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کر کے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی؟ مرزا ہادی رسوا نے۔ پریم چند کے نامکمل ناول کا نام کیا ہے؟ منگل سوتر۔ کوشچن نمبر 6، کس ناول میں گوہر مرزا، امیرن خانم، دلاور خان، بسم اللہ خان اور نواب جعفر علی وغیرہ اہم کردار ہیں؟ امراؤ جان ادا میں۔ عصمت چغتائی کا پہلا ناول ضدی کب شائع ہوا؟ 1941 میں۔ ناول امراؤ جان ادا کب شائع ہوا؟ 1899 میں۔ کوشچن نمبر 9، اسرار معابد، گودان، بیوہ، بازار حسن، غبن، گوشہ عافیت، چوگان ہستی، ہم خرمہ وہم، ثواب، جلوہ عیسیٰ، نرملا، پردہ مجاز اور میدان عمل کس کے ناول ہیں؟ پریم چند کے۔ لفظ ناول کا اردو ادب میں سب سے پہلے کس نے استعمال کیا؟ شاد عظیم آبادی نے۔ درج ذیل ناول نگاروں میں کون ڈپٹی کلکٹر کے عہدے پر فائز تھا؟ مولوی نذیر احمد۔ درج ذیل ناولوں میں سے کون سا ناول پنڈت رتن ناتھ سرشار کا نہیں ہے؟ فسانہ مبتلا۔ کس ناول نگار نے محشر اور دل گداز نامی رسائل نکالے؟ عبدالحلیم شرر نے۔ ناول شریف زادہ، ذات شریف، اختری بیگم، افشائے راز اور بہرام کی رہائی کس ناول نگار کی تصنیفات ہیں؟ مرزا ہادی رسوا کی۔ ایسی بلندی، ایسی پستی، گریز اور آگ وغیرہ کس کے ناول ہیں؟ عزیز احمد کے۔ کوشچن نمبر 16، پریم چند کے کس ناول میں ہندوستانی عورت کا استحصال، اس کی بے بسی اور بے چارگی کے قرب کو گہرائی سے پیش کیا گیا؟ نرملا۔ ناول ٹیڑھی لکیر میں عصمت چغتائی نے کس تکنیک کا استعمال کیا؟ آپ بیتی کی تکنیک۔ خدا کی بستی کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ شوکت صدیقی۔ آنگن کس کا ناول ہے؟ خدیجہ مستور۔ درج ذیل میں سے کون سا ناول جیلانی بانو کا ہے؟ ایوان غزل۔ کس ناول میں حیدرآباد کی زبان اور وہاں کی تہذیب میں رچی بسی فطرت کی نیرنگوں کا ذکر بہت خوبصورت انداز میں ملتا ہے؟ ایوان غزل میں۔ علی پور کا ایلی کس کا ناول ہے؟ ممتاز مفتی کا۔ تلاش بہارا کس ناول نگار کی تصنیف ہے؟ جمیلہ ہاشمی کی۔ درج ذیل ناولوں میں سے عبداللہ حسین کا ناول کون سا ہے؟ اداس نسلیں، بیانات، خواب روح، آمد و رفت اور نادید وغیرہ کس کے ناول ہیں؟ جوگندر پال کے۔ قرۃ العین حیدر نے کس ناول میں متضاد تصویروں کو یکجا کر کے ایک البم سا بنا دیا ہے؟ کار جہاں دراز۔ امراؤ جان ادا کے کردار فیض علی کا کس پیشے سے تعلق ہے؟ ڈاکو۔ یہ کس نے کہا ہے کہ میر امن نے ناول کے لیے موضوع زبان کی بنیاد ڈالی؟ احسن فاروقی نے کہا۔ آگ کا دریا کب شائع ہوا؟ 1959 میں۔ خونی جورو، خونی شہزادہ، خونی مصور، خونی عاشق اور خونی بھید وغیرہ انگریزی سے اردو ترجمے کیے گئے جاسوسی ناول ہیں۔ درج ذیل میں سے کس نے ان ناولوں کا ترجمہ کیا؟ رسوا نے۔ کوشچن نمبر 31، کون سا ناول آپ بیتی کی طرز پر لکھا ہوا ہے؟ امراؤ جان ادا۔ کوشچن نمبر 32، نذیر احمد کے کس ناول میں اکبر اور اصغری نامی اہم کردار ہیں؟ میرات العروس۔ کوشچن نمبر 33، درج ذیل ناولوں میں سے کون سا نذیر احمد کا ناول ہے؟ ایامی۔ 34، درج ذیل ناول نگاروں میں وہ کون ہے جو ریاضی داں، علم کیمیا کا ماہر، علم نجوم و حیت و علم و نجوم و حیت سے غیر معمولی شغف رکھنے والا، تاریخ فلسفہ اور منطق پر قابل رشک گرفت رکھنے والا، موسیقی پر دسترس رکھنے والا، حتیٰ کہ عربی، فارسی اور اردو ادبیات میں استادی کی وجہ
درجہ پر فائز تھا؟ مرزا ہادی رسوا۔ درج ذیل ناولوں میں کون سا ناول رسوا کا نہیں ہے؟ ایامی۔ رسوا کا کون سا ناول ادھورا رہ گیا؟ افشائے راز۔ درج ذیل میں سے پریم چند کا تعلق کس سے نہیں تھا؟ دل گداز۔ درج ذیل ناموں میں سے تین میں یکسانیت ہے، علیحدہ کون سا ہے؟ منشی عجائب لال۔ پریم چند نے کل کتنے ناول لکھے؟ 12 ناول لکھے۔ پریم چند کے پہلے ناول کا نام کیا ہے؟ اسرار معابد۔ 41 پریم چند کے کس ناول کا موضوع قومی مسائل اور ان کے حل کے لیے قومی خدمت کی اہمیت و ضرورت ہے، جو سوامی ویویکانند کی شخصیت اور ان کے مشن سے متاثر ہو کر لکھا گیا تھا؟ جلوہ ایثار۔ شیخ وجودی کس ناول کا مشہور کردار ہے؟ شریف زادہ۔ خوجی کس ناول کا اہم اور دلچسپ کردار ہے؟ فسانہ آزاد۔ لندن کی ایک رات کس کا ناول ہے؟ سجاد ظہیر۔ ظاہردار بیگ کس ناول کا کردار ہے؟ حسوح۔ تقسیم ہند سے متعلق ناول کا نام کیا ہے؟ آنگن۔ 47 دیہی زندگی کو اپنے افسانہ کا موضوع کس نے بنایا؟ پریم چند۔ 48 رسوا کا ناول امراؤ جان ادا کی فضا کا تعلق کس طبقہ سے ہے؟ طوائفان بازاری۔ فردوس بریں۔ بغداد کی حسینہ۔ ملک عزیز۔ ورجنا۔ حسن انجلینا اور منصور موہنا وغیرہ تاریخی ناول کس نے لکھے؟ عبدالحلیم شرر نے۔ 50 علامہ راشد خیری کے ناولوں کا موضوع کیا ہے؟ طبقہ نسواں کی اصلاح۔ 51 سلطان صلاح الدین ایوبی غالب درا شکوہ پہلا اور آخری خط اور شب گزید وغیرہ رومانی ادبی اور تاریخی ناول کس نے لکھے؟ قاضی عبدالستار نے۔ 52 علی پوری کا ایلی کس کا ناول ہے؟ ممتاز مفتی۔ بانو قدوسیہ کا ناول راجہ گدھ کا موضوع کیا ہے؟ رزق حرام۔ رانو منگل تلوکا اور جاترن کا کس ناول کے کردار ہیں؟ ایک چادر میلی سی۔ ناول ایک چادر میلی سی میں جاترن کا بھائی کسے قتل کر دیتا ہے؟ تلوکا۔ 6 ٹیڑھی لکیر کی اہم کردار کون ہے؟ سمن۔ 57 پریم چند کا آخری مکمل ناول کب شائع ہوا؟ 1935 میں۔ سر سید احمد خان کے تصورات کو کس ناول میں ہدف بنایا گیا ہے؟ ابن الوقت۔ 59 کس ناول میں کنول کماری کا کردار ہے؟ آنگن میں۔ اردو میں ناول لفظ کس زبان سے آیا ہے؟ انگریزی۔ 61 میرے بھی صنم خانے، سفینہ غم دل، آگ کا دریا، کار جہاں دراز ہے، آخر شب کے ہم سفر، گردش رنگ، چمن اور چاندنی بیگم کس کے ناول ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے۔ چائے کے باغ، دلربا، ہاؤسنگ سوسائٹی، گلگشت، جہاں دیگر سوچتا ہے اور ستمبر کا چاند کا درج ذیل میں سے کس صنف سے تعلق ہے؟ ناولٹ۔ قرۃ العین حیدر کا ناول آگ کا دریا کا کردار کون ہے؟ گوتم۔ اور پریم چند کا ناول گودان کالا فانی کردار کون سا ہے؟ حوری۔ کوشچن نمبر 65 حیات اللہ انصاری کا ناول لہو کے پھول کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5 پریم چند نے دیہاتی زندگی کے مسائل کی عکاسی کس ناول میں پہلی مرتبہ کی؟ گوشہ عافیت۔ اردو میں ناول کا آغاز کس تحریک کے دوران ہوا؟ علی گڑھ تحریک۔ 68 دیے گئے ناولوں کی صحیح زمانی ترتیب کون سی ہے؟ آنسر بی مرات العروس، فسانہ آزاد، امراؤ جان ادا، گویدان۔ کوشچن نمبر 69 کس صنف کو عہد جدید کا رزمیہ کہا جاتا ہے؟ ناول کو۔ درج ذیل ناول نگاروں میں سے کون تاریخی ناول نگاری میں مشہور ہیں؟ عبدالحلیم شرر۔ کس ناول نگار نے ترکی زبان سے ناول اور کہانیوں کا ترجمہ کیا؟ سجاد حیدر یلدرم نے۔ 72 نعیم اعظم، راؤ جین، شیلا گرین
کریمہ بیگم، عارف اور احسان وغیرہ کس ناول کے اہم کردار ہیں؟ لندن کی ایک رات، قطرے سے گہر ہونے تک الجھی ڈور، گوری سوئے سیج پر، آتش خاموش اور اپنی اپنی سلیب کس کے ناول ہیں؟ صالحہ عابد حسین کے۔ 74 خدا کی بستی، جانگلوس، کمین گاہ، چار دیواری اور خون شہید کس کے ناول ہیں؟ شوکت صدیقی کے۔ قرۃ العین حیدر کا پہلا ناول کون سا ہے؟ میرے بھی صنم خانے۔ قرۃ العین حیدر کا آخری ناول کون سا ہے؟ چاندی بیگم۔ 77 درج ذیل میں سے کون سا ناول ڈپٹی نذیر کا نہیں ہے؟ فردوس بریں۔ نذیر احمد نے قصہ میرات العروس کس کے لیے لکھا تھا جو بعد میں اردو کا پہلا ناول قرار دیا گیا ہے؟ اپنی بیٹیوں کے لیے۔ ڈپٹی نذیر کے درج ذیل ناولوں میں سے کون سا ناول میرات العروس کا دوسرا حصہ ہے؟ بنات النعش۔ نذیر احمد کا آخری ناول کون سا ہے؟ رویائے صادقہ۔ مختلف تحقیق کے بعد اردو ناول میں سب سے پہلا ناول کسے قرار دیا گیا ہے؟ میرات العروس۔ فسانہ آزاد کس کی تصنیف ہے؟ پنڈت رتن ناتھ سرشار کی۔ کرشن چند نے کل کتنے ناول تصنیف کیے؟ 48۔ پنڈت رتن ناتھ سرشار کا ناول فسانہ آزاد کل کتنی جلدوں پر مشتمل ہے؟ 5۔ فسانہ آزاد تقریباً کتنے صفحات پر مشتمل ناول ہے؟ 4000۔ فسانہ آزاد میں کل کتنے کردار ہیں؟ 3000 سے زیادہ۔ لندن کے 7 رنگ، ایک گدھا نیفا میں زرگاؤں کی کہانی، ہانگ کانگ کی حسینہ، بمبئی کی ایک شام، چندا کی چاندنی، 1 کروڑ کی بوتل، مشینوں کا شہر، چنبل کی چنبیلی، ہونولولو کا راج کمار اور فٹ پاتھ کے فرشتے کس کے ناول ہیں؟ کرشن چندر کے۔ افسانہ کی طرف پہلے کوشچن پہ آتے ہیں۔ وہ نثری تخلیق جس میں اختصار کے ساتھ جامعیت ہو اور کسی خاص مرکزی تاثر پر استوار ہونے کے ساتھ انسانی زندگی کا کوئی ایک گوشہ پیش کرے جس کی زبان پر کشش اور انداز تحریر انتشار سے پاک ہو۔ درج ذیل اصناف میں سے کس صنف کی تعریف ہے؟ افسانہ کی۔ کوشچن نمبر 2، اردو افسانے کا آغاز کب ہوا؟ 19ویں صدی کے اواخر میں۔ 3، رفیق تنہائی، ہمارا گاؤں، باسی پھول اور ICS وغیرہ کس کے مشہور افسانے ہیں؟ علی عباس حسینی کے۔ 4، شہروں میں رہنے والے متوسط ہندو گھرانوں کی زندگی کو اپنے افسانوں کا موضوع کس نے بنایا؟ اعظم کریوی نے۔ عالم ارواح، ہاں نہیں اور خواب و خیال کس کے اہم افسانے ہیں؟ سلطان حیدر جوش کے۔ اردو کے کس افسانہ نگار نے میکسم گورکی، چیخوف، گویٹیے اور ارتھر کانن ڈائل اور آسکر وائلڈ وغیرہ کی تحقیقات کو اردو میں منتقل کیا؟ منٹو۔ کس افسانہ نگار نے طنز و مزاح کے ذریعے زندگی کی سنجیدہ حقیقتوں کو بے نقاب کیا؟ عظیم بیگ چغتائی نے۔ درج ذیل افسانوی مجموعے میں کون سا مجموعہ سعادت حسین منٹو کا نہیں ہے؟ سوز وطن۔ منٹو کا پہلا افسانوی مجموعہ 1932 میں کس نام سے شائع ہوا؟ آتش پارے۔ کرشن چندر کی پہلی کہانی کا نام کیا تھا؟ یرکان۔ کرشن چندر نے لالا گھسٹا رام نامی کہانی اس وقت لکھی جب پناہ گزین عورتوں کا لین دین شروع ہوا۔ درج ذیل میں سے کس افسانہ نگار کا تعلق الطاف حسین حالی کے خاندان سے ہے؟ خواجہ احمد عباس۔ پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کب شائع ہوا؟ 1908۔ کوشچن نمبر 14، خواجہ احمد عباس کا کون سا افسانہ ہندو مسلم اتحاد کے پس منظر میں لکھا گیا؟ اجتناء۔ منٹو کے کتنے افسانوی مجموعے چھپ کر شائع ہوئے؟ 17۔ حیات اللہ انصاری کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ انوکھی مصیبت۔ پت جھڑ کس کا افسانوی مجموعہ ہے جسے 1927 میں ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا؟ قرۃ العین حیدر۔ بیدی کا پہلا افسانہ مجموعہ کس نے
بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ کوشچن نمبر 18، بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ کس نام سے شائع ہوا؟ دانا و دام۔ فردوس بریں کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ پریم چند۔ پھول اور پتھر، کھوئے ہوئے تارے، آدم کی اولاد، پاپن، بھیگی کے پیچھے، چھوکرا کس مشہور شاعر کے افسانے ہیں؟ مخدوم کے۔ 21، سعادت حسن منٹو کا آبائی وطن کون سا تھا؟ کشمیر۔ فلم 8 دن میں کس افسانہ نگار نے اداکاری کی تھی؟ سعادت حسن منٹو نے۔ کرشن چندر کے افسانوں میں کس شہر کا زیادہ ذکر ہے؟ بمبئی۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانوی مجموعے میں ترتیب کے حساب سے کون سا متبادل درست ہے؟ دانا و دام، گرہن، کھوک جلی، اپنے دکھ مجھے دے دو، ہاتھ ہمارے قلم ہوئے، مکتی بودھ۔ کوشچن نمبر 25، درج ذیل میں سے کون سا افسانہ نیاز فتح پوری کا ہے؟ صحرا کا گلاب۔ کون سا افسانہ حیات اللہ انصاری کا نہیں ہے؟ نیا قانون۔ 27، پھندنے، توبہ ٹیک سنگھ، ٹھنڈے گوشت، مزیل، نیا قانون اور کالی شلوار وغیرہ کس کے کامیاب اور شاہکار افسانے ہیں؟ منٹو کے۔ کلیاں، چھوئی موئی، ایک بات، چوٹیں، دو ہاتھ وغیرہ کس خاتون افسانہ نگار کی کہانیوں کے مجموعہ ہیں؟ عصمت چغتائی۔ 29، مہاتما گاندھی، سرت چٹرجی، رابندر ناتھ ٹیگور اور ٹالسٹائی سے کس ادیب کی ادبی شخصیت کی تعمیر اور ذہنی تشکیل میں بہت مدد ملی؟ پریم چند۔ پریم چند کی ادبی زندگی کی ابتدا کب ہوئی؟ 1905۔ کس نے اپنی کہانیوں کا مواد جنس زدہ طبقے اور طوائفوں کی زندگی کے گھناؤں نے پہلوؤں سے اخذ کیا؟ سعادت حسن منٹو۔ منٹو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تماشا۔ میں افسانہ نہیں لکھتا، افسانہ خود مجھے لکھتا ہے، کس نے کہا تھا؟ منٹو نے۔ مندرجہ ذیل کرداروں میں سے منٹو کا تخلیق کیا ہوا کردار کون سا ہے؟ منگو کوچوان۔ کون سا کردار منٹو کا تخلیق کیا ہوا نہیں ہے؟ مادھو۔ سونگدھی منٹو کے کس افسانے کا اہم کردار ہے؟ ہتک۔ کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ طلسم خیال۔ مشہور زمانہ افسانہ لحاف کس کی تخلیق ہے؟ عصمت چغتائی۔ گیندا، جوانی، ڈائن، نیرا، اف یہ بچے، دو ہاتھ اور پیشہ جیسی کہانیوں کی تخلیق کا کون ہے؟ عصمت چغتائی۔ کس افسانہ نگار کا پہلا افسانہ ابابیل اور آخری افسانہ کیپٹن سلمیٰ ہے؟ خواجہ احمد عباس۔ ان داتا، زندگی کے موڑ پر، موبی، بھگت رام، حسن اور حیوان، گرجن کی ایک شام، بالکنی کالو، بھینگی اور دو فرلانگ لمبی سڑک وغیرہ افسانے کس نے لکھے؟ کرشن چندر نے۔ درج ذیل تخلیقات میں سے کس کا تعلق کرشن چندر سے نہیں ہے؟ پیرس کی ایک شام۔ 43، کرشن چندر کا افسانوی مجموعہ نظارے کرشن چندر کا آنسر بی ہے، دوسرا مجموعہ۔ 44، خواجہ احمد عباس کا کون سا افسانہ ہے؟ تین بھنگی۔ 45، حیات اللہ انصاری کے کس افسانے کو پریم چندر کے افسانہ کفن کی ترقی یافتہ شکل کہا گیا ہے؟ آخری کوشش۔ کس افسانہ نگار نے بچوں کے لیے بھی کہانیاں لکھی ہیں؟ حیات اللہ انصاری نے۔ پریم چند کا کون سا افسانوی مجموعہ ضبط کر لیا گیا؟ سوز وطن۔ حسب نسب کارمن، اگلے جنم موہ ہے، بٹیا نہ کیجیو اور میں نے لاکھوں کے بول سہے وغیرہ کس کے افسانے ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے۔ کس افسانوی مجموعہ کا ضبط نہیں کیا گیا؟ سیاہ حاشیہ۔ پریم چندر نے پہلی مرتبہ پریم چند نام سے 1910 میں کون سی کہانی لکھی؟ بڑے گھر کی بیٹی۔ کوشچن نمبر 51، منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا؟ پھندے۔ اس کا آنسر ڈی ہے۔ کوشچن نمبر 51، منٹو کے کس افسانے کو ایک نئے تجربے سے موسوم کیا گیا ہے؟ پھندنے۔
52 پریم چند کے افسانوی مجموعے واردات میں کل کتنی کہانیاں ہیں؟ 13 کس افسانہ نگار نے قدیم حکایتوں اور جاتک کتھاؤں سے موضوع اخذ کیا؟ انتظار حسین۔ پریم چند کا افسانہ کفن پہلی بار کس ادبی جریدہ میں شائع ہوا؟ جامعہ۔ وحدت تاثر کس صنف کی اہم خصوصیت ہے؟ افسانہ۔ 56 محمد حسن عسکری نے کس افسانہ نگار کو اخلاقی فنکار کہا؟ منٹو کو۔ 57 کس افسانہ نگار نے اپنے افسانوں کو فحاشی و عریانیت سے دور رکھتے ہوئے جنس کی علائشوں سے پاک رکھا؟ حیات اللہ انصاری۔ 58 اردو افسانے کی تاریخ کا پہلا طبع زاد افسانہ نصیر خدیجہ کس نے لکھا؟ علامہ راشدی خیری نے۔ پہلا طبع زاد 59 پہلا طبع زاد افسانہ نصیر اور خدیجہ رسالہ مخزن لاہور میں کب شائع ہوا؟ دسمبر 1903۔ فسانہ تنویر مظلوم بیوی کا پاک جذبہ، مرحوم وراثت اور ولایتی ننھی وغیرہ اردو کے ابتدائی زمانے کے افسانے ہیں، انہیں کس نے لکھا؟ علامہ راشد خیری نے۔ 61 ہندو سماج میں آنے والی برائیوں کو کس نے اپنے افسانے کا موضوع بنایا؟ پنڈت بدری ناتھ سدرشن۔ کون سا افسانوی مجموعہ نیاز فتح پوری کا نہیں ہے؟ خیالستان و گلستان۔ 63 کون سا افسانوی مجموعہ احمد ندیم قاسمی کا نہیں ہے؟ خاک پروانہ۔ پنجاب کے دیہی معاشرے پر کس نے قابل قدر افسانے نہیں لکھے؟ کرشن چندر نے۔ طاؤس چمن کی مینا کس جدید افسانہ نگار کا افسانہ ہے؟ نیر مسعود۔ کون سا افسانہ طارق چھتاری کا ہے؟ نیم پلیٹ۔ افسانہ کفن میں باپ کا کردار کس نے ادا کیا؟ گھیسو۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق پریم چند کے کس افسانے کو دنیا کے افسانے کے سامنے پیش کیا جا سکتا ہے؟ کفن کو۔ کس افسانہ نگار کی کہانیوں کا ترجمہ فارسی، انگریزی، چینی اور روسی زبان میں ہوا؟ کرشن چندر۔ کس کا پہلا افسانہ تماشا اور پہلا افسانوی مجموعہ آتش پارے تھا؟ سعادت حسن منٹو۔ منگو کوچوان منٹو کے کس نمائندے افسانے کا مرکزی کردار ہے؟ نیا قانون۔ زمانے کے جس دور سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں، اگر آپ اس سے واقف ہیں تو میرے افسانے پڑھیے۔ اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ ناقابل برداشت ہے۔ میری تحریر میں کوئی نقص نہیں۔ جس نقص کو میرے نام سے منسوب کیا جاتا ہے وہ دراصل موجودہ نظام کا نقص ہے۔ مندرجہ بالا تحریر کس مشہور افسانہ نگار نے کی؟ منٹو نے۔ منٹو کی کہانیاں ہتک، کالی شلوار، 10 روپیے، جانکی پہچان، فوبا بھائی، شاروا، سراج، سوکینڈل، پاور کا بلب اور سرکنڈو کے پیچھے کا موضوع کیا؟ طوائف کی زندگی۔ راجندر سنگھ بیدی کا پہلا افسانوی مجموعہ دانا و دام کب منظر عام پر آیا؟ 1939۔ راجندر سنگھ بیدی کے افسانے گرم کوٹ، چھوکری کی لوٹ، 10 منٹ بارش میں، رد عمل اور امن کی من میں وغیرہ افسانہ کس مجموعے میں شائع ہوا؟ دانا و دام میں۔ منٹو کے کس افسانہ پر فحش نگاری کا مقدمہ چلا؟ ٹھنڈا گوشت۔ سندر لال کس افسانے کا کردار ہے؟ لاجونتی۔ درج ذیل میں سے کس مصنفہ کو اس کی وصیت کے مطابق شمشان گھاٹ میں جلا دیا گیا؟ عصمت چغتائی۔ درج ذیل میں کون اتر پردیش قانون ساز اسمبلی کا ممبر تھا؟ حیات اللہ انصاری۔ حیات اللہ انصاری کو کس یونیورسٹی نے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگری سے نوازا؟ مراکش یونیورسٹی۔ درج ذیل میں سے کون سا افسانہ فسادات اور تقسیم ہند سے تعلق رکھنے والے افسانہ نہیں ہے؟ تماشا۔ درج ذیل میں سے کس افسانے کا تعلق فسادات یا تقسیم ہند سے نہیں ہے؟ روشنی۔ تقسیم ہند اور فسادات سے متعلق لکھے گئے درج ذیل افسانوں میں سے کس کا تعلق کرشن چندر سے نہیں ہے؟
جڑیں پریم چند کا پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کب شائع ہوا؟ 1908 میں۔ انتظار حسین کے کس افسانے میں انسان بندر بن جاتے ہیں؟ آخری آدمی۔ شیخ مخمور اور صلہ ماتم کس افسانہ نگار کے ابتدائی افسانوں میں سے ہیں؟ پریم چند۔ بیدی کا پہلا اردو افسانہ رسالہ ادبی دنیا میں 1937 میں کس عنوان سے شائع ہوا؟ مہارانی کا تحفہ۔ کون سا کردار سعادت حسن منٹو کا تخلیق ہوا؟ بابو گوپی ناتھ۔ کرشن چندر کے کل کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ 32۔ کرشن چندر کا انتقال میز پر بیٹھ کر طنزیہ مضمون لکھتے وقت ہوا تھا، اس مضمون کا عنوان کیا تھا؟ ادب برائے بطخ۔ 91۔ منٹو کے تمام افسانوں کی تعداد کتنی ہے؟ 217۔ پریم چند کا پہلا افسانہ 1908 میں کس نام سے شائع ہوا؟ انمول رتن۔ افسانہ گرم کوٹ میں بیدی نے کس کے کردار کو پیش کیا؟ کلرک۔ کس افسانہ نگار کا پسندیدہ کردار بچے ہیں؟ بیدی۔ فسادی کس کا پہلا افسانہ ہے؟ عصمت چغتائی۔ کس افسانہ نگار کی افسانہ نگاری کا دور نصف صدی سے زیادہ پر محیط ہے؟ خواجہ احمد عباس۔ ہندوستان کی تقسیم کے بعد مغویہ عورتوں کی بازیافت کے مسئلے کو راجندر سنگھ نے اپنے کس افسانے میں موضوع بنایا؟ لاجونتی۔ 98۔ افسانوی تجربہ اور اظہار کے تخلیقی مسائل۔ خواجہ احمد عباس۔ چلتے پھرتے چہرے، بیوی یا بیماری، مہمان، فلم بنانا کھیل نہیں، اور گیتا یہ مضامین راجندر سنگھ بیدی کے کس افسانوی مجموعے میں شامل کیے گئے؟ مکتی بودھ۔ کس خاتون افسانہ نگار کو غالب ایوارڈ، اقبال سمان، سویت لینڈ نہرو ایوارڈ، مختوم لٹریری ایوارڈ اور پدم شری سے نوازا گیا؟ عصمت چغتائی۔ عصمت چغتائی کا دوسرا افسانوی مجموعہ چوٹیں 1942 میں ساکی بک ڈپو، دہلی سے شائع ہوا۔ اس کا پیش لفظ کس نے لکھا؟ کرشن چندر۔ عصمت چغتائی کے کس افسانے میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا؟ چوتھی کا جوڑا۔ 103۔ گنجے فرشتے کس افسانہ نگار کا افسانوی مجموعہ ہے؟ منٹو۔ پریم چند کے کل کتنے افسانوی مجموعے ہیں؟ 14۔ تنقید و تحقیق۔ کوشچن نمبر 1۔ اردو تنقید کا معمار اول کسے کہا جاتا ہے؟ شبلی کو۔ اردو تنقید کا باقاعدہ آغاز کس کتاب سے ہوتا ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی۔ مولانا الطاف حسین حالی پر کس نقاد نے تنقید کرتے ہوئے درج ذیل بات کہی؟ خیالات ماخوذ، واقفیت محدود، نظر سطحی، فہم و ادراک معمولی، غور و فکر ناکافی، تمیز ادنیٰ، دماغ و شخصیت اور اوسط یہ تھی حالی کی کل کائنات۔ کلیم الدین احمد نے کہا تھا۔ سجاد ظہیر کا تعلق کس تنقید سے ہے؟ مارکسی تنقید۔ کس نقاد کا تعلق مارکسی تنقید سے نہیں ہے؟ پروفیسر محمد حسین۔ سخن ہائے گفتنی اور فن داستان گوئی کس کی تنقیدی کتابیں ہیں؟ کلیم الدین احمد کی۔ کارل مارکس کی کس کتاب میں مارکسی تنقید کے نظریات پائے جاتے ہیں؟ داس کیپٹل۔ اردو کی مستند کتاب نفسیاتی زاویے جس میں نفسیاتی تنقید سے متعلق مضامین ہیں نے لکھی؟ پروفیسر محمد حسین۔ کس نقاد کا تاثراتی تنقید سے تعلق نہیں تھا؟ اختر حسین رائے پوری۔ کس نقاد نے اپنی تنقیدی مضامین میں اقبال کو عشق و عمل کا، فانی و علم کا، حسرت کو محبوب کا اور اصغر کو حسن کا شاعر کہا ہے؟ رشید احمد صدیقی نے۔ کس نقاد نے کیمبرج یونیورسٹی سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پٹنہ یونیورسٹی میں بطور پروفیسر اپنی خدمات انجام دی اور صدر شعبہ انگریزی میں بھی رہے؟ بھاگپور یونیورسٹی کے وائس چانسلر بنے اور حکومت ہند سے پدم شری کا خطاب بھی حاصل کیا؟ کلیم الدین احمد نے۔ 15۔ درج ذیل تصانیف میں سے کون سی تصنیف کلیم الدین احمد کی نہیں ہے؟ مسرت سے بصیرت تک، جدلیاتی مادیت کس دبستان تنقید کی پہچان
ہے مارکسی 20ویں صدی میں عملی تنقید کو ایک نئے طریق کار کے طور پر کس نے پیش کیا؟ آئی اے رچرڈس نے۔ درج ذیل نقاد میں کس نے کبھی شاعری نہیں کی اور نہ ہی کبھی افسانے لکھے؟ گوپی چند نارنگ نے۔ تنقید کے لیے ضروری ہے استدلال۔ تنقید کا اصل مقصد فن پارے کی قدر متعین کرنا۔ درج ذیل نقاد میں سے کس نے لکھنؤ یونیورسٹی میں بطور لیکچرار کام کیا؟ الہ آباد یونیورسٹی میں پروفیسر رہا اور یہیں پر بطور صدر شعبہ اردو اپنی خدمات انجام دی اور امریکہ یورپ کا سفر بھی کیا۔ احتشام حسین 22 درج ذیل تصانیف میں کون سے احتشام حسین کی نہیں ہے؟ اردو شاعری پر ایک نظر۔ کلیم الدین احمد کس مغربی نقاد کی شخصیت اور افکار سے بہت زیادہ متاثر تھے؟ ایف آر لیوس۔ بوتیکا اور فن کتابت کس کی تحریر کی ہوئی کتابیں ہیں؟ ارسطو۔ اسلوبیاتی تنقید کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ گوپی چند نارنگ۔ عظمت کے بارے میں کس مغربی نقاد کی اہم تنقیدی کتاب ہے؟ لان جانس۔ اصلیت، سادگی اور جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ ہماری شاعری کس کتاب کے جواب میں لکھی گئی ہے؟ مقدمہ شعر و شاعری۔ ترقی پسند ادب کا نمائندہ نقاد کون ہے؟ احتشام حسین۔ نیاز فتح پوری کس دبستان تنقید سے تعلق رکھتے ہیں؟ جمالیاتی۔ کس نقاد نے فن و تنقید پر کوئی کتاب نہیں لکھی مگر ان کے مکالمات سے تنقیدی نظریات بخوبی وضاحت ہوتی ہے؟ افلاطون۔ کس عربی نقاد نے شاعری کے لیے لفظ، وزن، معانی اور قافیہ کو لازمی قرار دیا ہے؟ ابن رشید۔ معروضی تلازمہ کا تصور کس مغربی نقاد نے پیش کیا؟ ٹی ایس ایلیٹ نے۔ العمدہ کس عربی نقاد کی تنقیدی کتاب ہے؟ ابن رشید۔ کابوس نامہ کس زبان کی اولین تنقیدی کتاب ہے؟ فارسی۔ فارسی کی پہلی تنقیدی کتاب سمجھی جانے والی کابوس نامہ کو کس نے لکھا؟ کیاکوس بن سکندر نے۔ نظامی کی تنقیدی کتاب کا نام کیا ہے؟ چہار مکالہ۔ 38 شعر و نو اور ادبی تنقید کس نقاد کی کاوش ہے؟ ڈاکٹر محمد حسن۔ آب حیات میں اردو شاعری کی تاریخ کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا گیا؟ 5۔ درج ذیل میں سے کون نقاد کم اور مورخ زیادہ شبلی نعمانی؟ 41 شعر، شور انگیز تنقیدی افکار، لفظ و معنی، عروض و آہنگ، انداز گفتگو کیا ہے؟ شعر، غیر شعر اور نثر۔ افسانے کی حمایت میں اردو غزل کے اہم موڑ اور تفہیم غالب کس کی تصنیف ہیں؟ شمس الرحمن فاروقی۔ داستان افسانہ عجائب اور باغ و بہار کی تدوین کس نے کی؟ رشید حسن خان نے۔ فراق گورکھپوری کا تعلق کس دبستان تنقید سے تھا؟ تاثراتی نفسیاتی اور دبستان تنقید سے کس نقاد کا تعلق تھا؟ میرا جی۔ درج ذیل میں سے کون سی کتاب سید احتشام حسین نہیں ہے؟ روح تنقید۔ کس تصور تنقید میں اقتصادیات کو اہمیت حاصل ہے؟ مارکسی۔ محمد حسن عسکری کو تنقیدی کتاب کون سی ہے؟ تاریخ ادب۔ درج ذیل تنقیدی کتابوں میں سے کون سی عبدالسلام ندوی کی نہیں ہے؟ محاسن کلام غالب۔ درج ذیل تنقیدی کتابوں میں سے کون سی آل احمد سرور کی نہیں ہے؟ تنقید اور علمی تنقید۔ 50 تنقید کیا ہے؟ کس نقاد کی تنقیدی کتابیں ہیں؟ آل احمد سرور۔ 51 درج ذیل نقادوں میں سے کس کا تعلق نفسیاتی تنقید سے نہیں ہے؟ گوپی چندر نارنگ سے۔ اردو ادب کا پہلا محقق کسے تسلیم کیا جاتا ہے؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ مولانا محمد حسین آزاد نے اپنی تحقیق کا آغاز کس دیوان سے کیا؟ دیوان ذوق۔ پرتھوی راج راسکا کس محقق کا تحقیقی کارنامہ ہے؟ حافظ شیرانی۔ روح تنقید کس کی مشہور تنقیدی کتاب ہے؟ محی الدین قادری زور کی۔ 56 درج ذیل میں سے کون سی تحقیقی کتاب حافظ شیرانی کی نہیں ہے؟ دیوان جوشش عظیم آبادی کی۔ مکاتیب غالب کی صحیح تدوین کس نے کی؟ امتیاز علی عرشی نے۔ کس محقق کو دکنی ادب سے
خصوصی لگاؤ تھا، جس نے دکنی ادب کی تاریخ، داستان ادب حیدرآباد، تاریخ ادب اردو اور اردو شہ پارے وغیرہ دکنی ادب سے متعلق کتابیں تصنیف کی۔ محی الدین قادری زور نے درج ذیل میں سے کون سی تحقیقی کتاب قاضی عبدالودود کی نہیں ہے؟ خالق باری۔ محمد حسن کا تنقیدی مضامین کا مجموعہ کون سا ہے؟ ادبی تنقید۔ 61 غیر معتبر حوالے اور حوالہ صحت کس محقق کے مشہور مضامین ہیں؟ رشید حسن خاں کے۔ 62 درج ذیل میں سے کون سا نقاد نہیں ہے؟ قاضی عبدالودود۔ فورٹ ولیم کالج کے متعلق کوشچن آگے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہیں، تو اس کو ذرا غور سے سنیے گا اور توجہ سے پڑھیے گا بھی۔ جہاں پر سمجھنا ہے ویڈیو کو وہاں پر سٹاپ کر کے آپ لوگ اس کو مکمل طور پہ سمجھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ کویشچن نمبر 1 فورٹ ولیم کالج کہاں قائم کیا گیا؟ کلکتہ میں۔ فورٹ ولیم کالج کب قائم کیا گیا؟ 10 جولائی 1800 میں۔ فورٹ ولیم کالج کس کے حکم سے قائم کیا گیا؟ لارڈز ویلیسلی۔ اردو کے کس انگریز حمایتی کو فورٹ ولیم کالج کا پرنسپل مقرر کیا گیا؟ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کو۔ فورٹ ولیم کالج سے اردو ادب میں کس صنف کو سب سے زیادہ فیض پہنچا؟ داستان کو۔ فورٹ ولیم کالج میں ملازمت کرنے والے مصنفین میں سے سب سے زیادہ شہرت کسے حاصل ہوئی؟ میر امن دہلوی کو۔ کویشچن نمبر 7 فورٹ ولیم کالج سے وابستہ مصنفین میں سب سے زیادہ کتاب کس نے لکھی؟ حیدر بخش حیدری نے۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور کتاب کا نام کیا ہے؟ باغ و بہار۔ فورٹ ولیم کالج کی سب سے مشہور تصنیف باغ و بہار کس نے قلم بند کی؟ میر امن نے۔ میر امن نے فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران باغ و بہار کے علاوہ اور کون سی کتابیں لکھی؟ گنج خوبی۔ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی درج ذیل کتابوں میں سے کون سی کتاب مظہر علی خاں ولا کی نہیں ہے؟ شکنتلا ناٹک کی۔ کالی داس کی شاہکار تخلیق اب گیان شاکشلم کا ترجمہ شکنتلا ناٹک نام کس نے کیا؟ مرزا کاظم علی جوان نے۔ میر حسن کی شورۂ آفاق مثنوی سحر البیان کو نثر بے نظیر کی شکل میں کس نے منتقل کیا؟ میر بہادر علی حسینی نے۔ 14 حاتم طائی کے ساتھ خیالی سفر کی داستان کو حیدر بخش حیدری نے کس نام سے دل آویز انداز میں پیش کیا؟ آرائش محفل۔ گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف نے اردو شاعروں کا تذکرہ کس نام سے کیا؟ گلشن ہند۔ فورٹ ولیم کالج کی درج ذیل تصنیفات میں سے کون سی تصنیف میر بہادر علی حسینی کی نہیں ہے؟ تاریخ شیر شاہی۔ 17 نہال چند لاہوری نے فورٹ ولیم کالج میں کس مشہور فارسی کہانی کو ترجمہ کر کے گلشن عشق کے نام سے پیش کیا؟ گل بقولی۔ 18 فورٹ ولیم کالج کے شعبہ تصنیف کی اولین ملازمین میں کس کا شمار ہوتا ہے؟ میر بہادر علی حسینی کا۔ کویشچن نمبر 19 فورٹ ولیم کالج میں کس نے داستان سنگھاسن بتیسی لکھی؟ للو لال جی نے۔ 20 چار گلشن نام سے کس نے فورٹ ولیم کالج میں داستان لکھی؟ بینی نارائن جہاں نے۔ باغ و بہار سے متعلق درج ذیل میں سے کون سا بیان درست نہیں ہے؟ باغ و بہار میر امن کی طبع زاد ہے۔ فورٹ ولیم کالج میں کس زبان کے قصے اور کہانیوں کا ترجمہ کر کے اردو غالب میں ڈھالا گیا؟ فارسی اور سنسکرت۔ 23 فورٹ ولیم کالج سے پہلے شمالی ہند کی آخری اردو داستان کون سی ہے؟ قصہ مہر و ماں۔ 24 رجب علی بیگ سرور نے اپنی مشہور داستان فسانہ عجائب میں فورٹ ولیم کالج کی کس مشہور تصنیف کی زبان کا کھل کر مذاق اڑایا؟ باغ و بہار۔ گلشن ہند نامی تذکرہ مرزا علی لطف کے علاوہ فورٹ ولیم کالج کی اور کس مصنف نے تذکرے کا نام ہے؟ حیدر بخش حیدری۔ ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی تجویز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے کس سال اردو کو ہندوستان کی سرکاری زبان قرار دیا؟ 1832 میں۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگلستان میں اورینٹل انسٹیٹیوٹ جس میں ڈاکٹر جان
گل کرسٹ اردو کے پروفیسر مقرر ہوئے کب قائم ہوئی؟ 1818 میں۔ 38 ڈاکٹر جان گل کرسٹ کی سبکدوشی کے بعد فورٹ ولیم کالج کا صدر اور پروفیسر کسے مقرر کیا گیا؟ ٹام سروبک کو۔ کپتان ٹام سروبک نے فورٹ ولیم کالج میں کون سی کتاب نہیں لکھی؟ انگریزی ہندوستانی لغت۔ کویسچن نمبر 30 ملا حسین کاشفی کی مشہور فارسی کتاب اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ میر امن نے کس نام سے کیا؟ گنج خوبی۔ حیدر بخش حیدری کے علاوہ اور کس ادیب نے فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران آرائش محفل نامی کتاب تصنیف کی؟ میر شیر علی افسوس نے۔ میر شیر علی افسوس نے گل کرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج میں کل 2 کتاب کا ترجمہ کیا۔ آرائش محفل کے علاوہ اور کون سی کتاب ہے؟ باغ اردو۔ 33 فورٹ ولیم کالج میں نہال چند لاہوری نے تاج الملوک اور گل بقولی کے قصے کو ترجمہ کیا۔ اس اکلوتی تصنیف کا نام کیا ہے؟ گلشن عشق۔ فورٹ ولیم کالج میں مرزا علی لطف نے صرف ایک کتاب کا ترجمہ کیا۔ اس فارسی کتاب کا نام کیا تھا؟ گلزار ابراہیم۔ 35 سنسکرت کا قصہ بیتال پچیسی کو فورٹ ولیم کالج میں برج بھاشا سے کس نے اردو میں منتقل کیا؟ مظہر علی خان ولا نے۔ حیدر بخش حیدری کے علاوہ گلشن ہند نامی تذکرہ کس نے لکھا؟ مرزا علی لطف نے۔ 37 تاریخ شیر شاہی اور جہانگیر نامہ جیسی تاریخی کتابیں کس ادیب نے فورٹ ولیم کالج تصنیف کی؟ مظہر علی خان ولا نے۔ کس انگریز نے اردو نظم کو رواج دینے میں اہم کردار ادا کیا؟ کرنل ہال رائڈ نے۔ ملا واحد حسین کاشفی کی فارسی کی مشہور تصنیف اخلاق محسنی کا اردو ترجمہ کس نام سے کیا گیا؟ گنج خوبی کے نام سے کیا گیا۔ میر امن دہلوی کا اصل نام کیا تھا؟ میر امن۔ ہندی داستان گو، مکالمات انگریزی ہندوستانی، ہندی عربی آئینہ، اتالیق ہندی، بیاض ہندی، ہندی کی آسان مشقیں، مشرقی زبان داں، انگریزی ہندوستانی لغت، علم اللسان وغیرہ کس انگریز کی تصنیف ہیں؟ ڈاکٹر جان گل کرسٹ۔ 42 منشی سبحان نے ہندوستان کی نہایت معتبر اور مستند تاریخ خلاصہ تواریخ کے نام سے فارسی میں لکھی تھی۔ اس کتاب کو فورٹ ولیم کالج میں کس نے آرائش محفل کے نام سے ترجمہ کیا؟ میر شیر علی افسوس نے۔ 43 میر بہادر علی حسینی کی کتاب کی مناسبت سے درج ذیل کتابوں میں سے غیر مناسب کون سی ہے؟ گلشن ہند۔ 44 فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گل کرسٹ کی بعد نووارد پروفیسر کپتان جیمز مونٹ نے فارسی کی مشہور و معروف کتاب اخلاق جلالی کے ترجمے کا کام کسے سونپا؟ مولوی امانت اللہ کو۔ 45 محرم اور کام کنڈلا میں کام کنڈلا کیا تھی؟ رقاصہ۔ گارسا و تاسی کے مطابق فورٹ ولیم کالج کا کون سا ملازم مشرف باسلام ہو گیا تھا؟ منشی بنی نارائن جہاں۔ فورٹ ولیم کالج میں میر بہادر علی حسینی کے علاوہ اور کس نے اخلاق ہند نامی کتاب تصنیف کی؟ مظہر علی خان ولا نے۔ درج ذیل میں سے غیر مناسب کون سا ہے؟ سحر البیان۔ 49 فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے لیے منشی بینی نارائن جہاں کو کتنے سال انتظار کرنا پڑا؟ 12 سال۔ جان کلسٹ نے کس کی سفارش پر منشی بینی نارائن جہاں کو فورٹ ولیم کالج کے ارباب قلم میں شامل کیا؟ حیدر بخش حیدری کو۔ باغ و بہار میں سب سے طویل قصہ کس درویش کا ہے؟ تیسرے کا۔ ولی نے اردو شاعری پر جو احسان کیا تھا وہی احسان ڈاکٹر جان گل کرسٹ نے اردو نثر پر کیا، یہ قول کس کا ہے؟ مولوی عبدالحق۔ اردو کے درج ذیل ادیبوں میں سے کسے سنسکرت پر عبور حاصل نہیں تھا؟ میر امن کو۔ قصہ چہار درویش سے متعلق درج ذیل میں سے کون سی بات غلط ہے؟ قصہ چہار درویش میر امن کا لکھا ہوا طبع زاد قصہ ہے۔ 55 فورٹ ولیم کالج کی درج ذیل تصانیف میں سے کون سی بینی نارائن جہاں کی تصنیف ہے؟ 4 گلشن۔ 56 فورٹ ولیم کالج میں درج ذیل کتابوں میں سے کس نام کی کتاب صرف ایک ہی مرتبہ شائع ہوئی؟ گلشن عشق۔ فورٹ سینٹ جارج کالج۔
کوشچن نمبر 1، فورٹ سینٹ جارج کالج اور فورٹ ولیم کالج کے قیام کے مقاصد ایک ہی تھے، وہ کون سی خاص بات تھی جو فورٹ ولیم کالج سے فورٹ سینٹ جارج کالج کو ممتاز کرتی ہے؟ اس کا آنسر ڈی ہے، فورٹ ولیم کالج میں صرف ادیب ہی ہوتے تھے، جبکہ فورٹ سینٹ جارج کالج میں منشیوں کے علاوہ وکلاء اور ججوں کی بھی ٹریننگ ہوتی تھی۔ کوشچن نمبر 2، فورٹ سینٹ جارج کالج کے شعبہ اردو، فارسی اور عربی کے صدر کون تھے؟ تراب علی۔ فورٹ سینٹ جارج کالج میں حسن علی ماہلی کن مضامین کے استاد تھے؟ اردو اور عربی۔ فورٹ سینٹ جارج کالج کے اساتذہ کو عموماً کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ منشی۔ فورٹ سینٹ جارج کالج کے کس استاد نے تقریباً 300 کتابیں تصنیف کی؟ محمد مہدی واصف نے۔ دکنی انوار سہیلی کو، جو فورٹ سینٹ جارج کالج کی تخلیق ہے اور جس کو پروفیسر مسعود حسین خان نے قدیم اردو کا آخری بڑا عنصری کارنامہ کہا ہے، اس نے تصنیف کیا ہے؟ منشی ابراہیم بیجاپوری۔ کوشچن نمبر 7، درج ذیل میں سے کس انگریز مصنف نے فورٹ ولیم کالج کے ساتھ فورٹ سینٹ جارج کالج میں بھی خدمات سر انجام دی؟ تھامس روبوک نے۔ ہندوستانی مسلمانوں کے نزدیک جو قدر و منزلت فورٹ ولیم کالج میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی تھی، وہی عزت و قدر فورٹ سینٹ جارج کالج کے کس عہدیدار سے تھی؟ ڈاکٹر ایڈورڈ فالفور۔ فورٹ سینٹ جارج کالج کے مصنفین میں سے اکثر مصنف دکنی زبان کو کس نام سے موسوم کرتے تھے؟ کرناٹکی محاورہ۔ فورٹ سینٹ کالج کے ارباب قلم میں سے کس ادیب کو اردو، فارسی، عربی، ترکی، انگریزی، فرانسیسی، تیلگو، مراٹھی، تامل، ملیالم اور سنسکرت زبانوں سے واقفیت تھی؟ محمد مہدی واصف۔ فورٹ سینٹ جارج کالج سے کس زبان کو زیادہ فیض پہنچا؟ دکنی۔ دلی کالج کس ادارے میں ہندوستانی عوام کو جدید علوم سے آراستہ کیا جاتا تھا، جو جدید علوم و تصورات گاہیں تھی؟ دلی کالج۔ کس ادارے نے ریاضی، سائنس، فلسفے، منطق اور نجوم کی کتابوں کے ترجمے شائع کر کے اردو زبان کے دامن کو وسعت بخشی؟ دلی کالج۔ دلی کالج کب قائم ہوا؟ 1825 میں۔ دلی کالج میں مختلف مضامین کی تعلیم کس زبان میں دی جاتی تھی؟ اردو میں۔ درج ذیل میں سے کون سی دلی کالج کا طالب علم نہیں رہا؟ حالی۔ دلی کالج کے طالب علموں میں سے کس کا اسی کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اسی میں سائنس کے استاد کی حیثیت سے تقرر ہو گیا؟ پنڈت موتی لال۔ کوشچن نمبر 7، دلی کالج کے کس ادیب نے تاریخ و ہندوستان آئین کیسری کی تصنیف کی؟ مولوی ذکاء اللہ۔ دلی کالج میں کس نے ریاضی کی بہت سی کتابوں کا ترجمہ کیا؟ ماسٹر رام چندر نے۔ کوشچن نمبر 9، دلی کالج میں کون اردو، فارسی، تاریخ اور ریاضی وغیرہ مضامین میں ماہر تھا؟ مولوی ذکاء اللہ۔ دلی کالج کے کس پرنسپل کا قتل کر دیا گیا تھا؟ مسٹر جوزف ہنری ٹیلر کو قتل کر دیا گیا تھا۔ دلی کالج کب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا؟ 1888 میں۔ اردو سے بہت زیادہ ہمدردی رکھنے والے فیاکس بطروس کا اردو سے کیا تعلق تھا؟ دلی کالج کے پرنسپل تھے۔ دلی کالج کو بند کر دینے کے بعد اسے کس ادارے میں ضم کر دیا گیا؟ لاہور کالج۔ دلی کالج کے کس پرنسپل کو ایما پر سر سید نے اثار سنادی اور ماسٹر رام چندر نے 15 روزہ رسالہ فوائد ناظرین شائع کی؟ آنسر اے ہے الوائس اشپرنگر۔ کس کی ایما پر دلی کا کالج کے طلباء کے وظائف بند کر دیے گئے؟ عربی سنسکرت کی کتابوں کی اشاعت مسدود کر دی گئی؟ لارڈ میکالے۔ 16 غازی دین خان مدرسے میں ترقی کی منازل طے کرتے ہوئے کس ادارے کی صورت اختیار کر لی؟ دلی کالج۔ دلی کالج کا سب سے مقبول، نیک سیرت اور نیک اتوار پرنسپل جسے طلباء بہت پسند کرتے تھے کون تھا؟ ٹیلر۔ غازی دین خان کے مدرسے نے جب 1825 میں دلی کالج کی صورت اختیار کی تو اس کا سیکریٹری اور سپرنٹینڈنٹ کی حیثیت سے کس کا تقرر ہوا؟ جوزف ہنری ٹیلر کا۔ دلی کالج میں کس پرنسپل نے خصوصاً فارسی اور عربی کی طرف توجہ دی؟ الوائس اشپرنگر نے۔ کوشچن نمبر 20، دلی کالج کے مختلف پرنسپل کی زمانی ترتیب کے لحاظ سے کون سی جوڑی درست ہے؟ برتوس، اشپرنگر، کارل
کارگل ٹیلر۔ کویشچن نمبر 21، 1857 کے ہنگاموں میں دلی کالج کے کس پرنسپل کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا؟ جوزف ہنری ٹیلر کو۔ 1857 کے ہنگاموں کے بعد دلی کالج کب دوبارہ کھلا؟ 1864 میں۔ 23، 1857 کے ہنگاموں کے بعد جب دوبارہ دلی کالج کھلا تو بطور پرنسپل کس کی تقرری ہوئی؟ سی ایڈمنڈ ڈولمنٹ کا۔ 24، دلی کالج کے وہ کون سے بے حد معروف پروفیسر تھے جنہیں کثرت شراب نوشی کی وجہ سے پروفیسر شپ سے ہٹا کر سیکنڈ ماسٹر بنا دیا گیا تھا؟ ایلس کو۔ 25، دلی کالج کے کس استاد نے عیسائی مذہب قبول کر لیا تھا؟ ماسٹر رام چندر نے۔ 26، دلی کالج کے کس طالب علم نے قصص ہند اور تاریخ انگلستان نامی کتابیں تصنیف کی؟ ماسٹر پیارے لال نے۔ دلی کالج میں تعلیم حاصل کرنے والے درج ذیل طالب علموں میں سے کون دلی کالج کا استاد نہیں بنا؟ ماسٹر پیارے لال۔ درج ذیل میں سے کون دلی کالج کا طالب علم نہیں تھا؟ مولانا الطاف حسین حالی۔ درج ذیل میں سے کون سر سید احمد خان کی ٹیم کا رکن نہیں تھا؟ مولانا محمد حسین آزاد۔ دلی کالج کے کس مقبول استاد نے سائنس کی تعلیم اردو زبان میں دی تھی؟ ماسٹر رام چندر نے۔ 31، بھیرو پرداش کا دلی کالج سے کون سا رشتہ نہیں تھا؟ پروفیسر کا۔ 32، 1857 میں غدر کے ہنگامے میں باغیوں نے دلی کالج کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کا قتل کر دیا تھا۔ اس قتل کے الزام میں درج ذیل میں سے کس کے والد کو سزائے موت دی گئی؟ مولانا محمد حسین آزاد کو۔ شمس العلماء ڈاکٹر ضیاء الدین دلی کالج میں کیا نہیں رہے؟ پرنسپل۔ اصول قوانین گورنمنٹ، اصول قانون کلیکٹری، سیر اسلام کے چوتھے باب اور اصول قوانین دیوانی فوجداری وغیرہ کا دلی کالج کے کس مدرس نے اردو میں ترجمہ کیا تھا؟ پنڈت رام کشن دہلوی نے۔ دلی کالج کے قیام کے بعد کس نے اردو میں مضمون نگاری کے باقاعدہ آغاز کیا؟ ماسٹر رام چندر نے۔ دلی کالج کے کس مدرس نے محاورات ہند، تذکرہ مفسرین، تذکرہ حکماء کی تصنیف کی اور تذکرہ تیموری وغیرہ کا اردو میں ترجمہ کیا؟ مولوی سبحان بخش نے۔ 7، اردو میں مضمون نگاری کا باقاعدہ آغاز کب ہوا؟ دلی کالج کے قیام کے بعد۔ 38، اردو میں مضمون نگاری کس کی دین ہے؟ انگریزی کی۔ بس میرے بھائیوں، یہ بہت زیادہ مطلب کہ سلیبس ہے، اس لیے ہم لینتھی ویڈیوز بناتے ہیں تاکہ بہت زیادہ آپ لوگوں کا کور ہو سکے، ایک ساتھ ہی کور ہو جائے۔ تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں، کمنٹس کریں۔ آپ لوگوں کا یہی ایک ہماری محنت کا صلہ آپ لوگ اسی صورت میں دے سکتے ہیں، ویسے ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ آپ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ، شکریہ، اللہ حافظ۔